بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتیمموا صعیدا طیبا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، جو میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت فرمایا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تو تیمم کر لو۔ دوستو، تیمم وضو کا بدل ہے۔ جس طرح سے تیمم سے نماز ادا کی جاتی ہے، قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر انسان پانی پہ قادر نہیں ہے، اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پانی پہ کیوں قادر نہیں ہے۔ ایک یہ تو اس کو پانی دستیاب ہی نہ ہو، کوئی انسان ایسی جگہ پہ موجود ہو یا ایسی جگہ پہ پھنس جائے جہاں پانی دور دور تک ملنا محال ہو، بہت تلاش اور جستجو کے بعد بھی پانی نہ ملے، تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس شخص کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض لاحق ہے، اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو پھر اب وہ پانی نہ استعمال کر کے تیمم کر لے گا۔ یا اس کو کوئی مرض بھی نہیں ہے، پانی سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن پانی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ جان کا خطرہ ہے، یعنی اگر وہ پانی لینے کے لیے اس جگہ پہ جائے گا تو کوئی جنگلی جانور اس پہ حملہ کر دے گا، یا اس کا کوئی جانی دشمن جو اس کی گھات میں بیٹھا ہے وہ اس پہ وار کر دے گا، تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کیا کس طرح سے جائے گا؟ تو محترم دوستو، جس طرح سے وضو میں 4 فرائض ہیں، اسی طرح سے تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کرنے کی نیت کرنا۔ وضو میں نیت فرض نہیں ہے لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 ضربیں مارنا۔ پہلی ضرب یعنی ہاتھوں کو زمین پہ مارے اور پھر اس کو اپنے پورے چہرے پہ، جتنا چہرہ وضو میں دھلنا فرض ہے، یعنی پیشانی کے بالوں سے اور تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک جتنا چہرہ وضو میں دھلنا فرض ہے، اتنے چہرے پہ اس مٹی پہ مارے ہوئے ہاتھوں سے مسح کرے۔ نمبر 3، دوسری مرتبہ پھر زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارے اور پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، اور مسح کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس طرح سے 3 انگلیاں لے اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت سے شروع کرے اور اس طرح سے انگلیوں سے ہاتھ کی پشت پہ پھیرے۔ پھر جب ادھر کو آئے تو انگلی اور انگوٹھا لے کر کے اور ہتھیلی لے کر کے اس طرح سے لائے اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر سے نکالے، ہتھیلی میں نہ ٹچ کرے۔ پھر اب بائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں سے ہاتھ کی پشت پہ مسح کرے اور پھر اس طرح سے کر کے مسح کر لے۔ تو وضو تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کی نیت کرنا۔ نمبر 2، پہلی ضرب یعنی پہلی مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے اور اس کو اپنے چہرے پہ مل لے، چہرے کا مسح کر لے، اور دوسری مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لے۔ پھر جس طرح سے ہم وضو میں خلال کرتے ہیں اس طرح سے انگلیوں کا خلال بھی کر لے۔ اور وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیمم صرف وضو کے لیے نہیں، اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہے، غسل کی حاجت ہے اور وہ پانی پہ قادر نہیں ہے، تو جس طرح سے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے اسی طرح سے غسل کے لیے بھی تیمم کیا جائے گا، اور یہ تیمم اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ کوئی تیمم کو توڑنے والی چیز نہ پائی جائے۔ تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے،
بشمول اگر انسان پانی پہ قادر ہو جائے تب بھی اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اب وضو کرنا اس پہ لازم ہے۔ تو محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو فطرت انسان کے مطابق نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہر طرح کی آسانیاں اور سہولتیں ہوں۔ اگر ہم پانی پہ قادر نہیں ہیں اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو پھر ہم تیمم سے نماز پڑھ لیں گے، اس تیمم سے ہم قرآن بھی چھو سکتے ہیں، اور جتنے کام ہم ایک وضو سے کر سکتے ہیں اتنے ہی کام ہم تیمم سے بھی کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمیں تیمم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں پانی ملتا نہیں ہے اور پانی موجود نہیں ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسا مرض یا ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو پانی کے استعمال سے اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم لا علمی کی وجہ سے چونکہ تیمم کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں تو پھر ہم نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا اتنا حاصل کرنا جس سے کہ روز مرہ کے مسائل سے انسان واقف ہو جائے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔